السلام علیکم. میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 32 میں خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلے لیکچر میں ہم نے ایٹریبیوٹ گرامرز کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اس حوالے سے کہ ہمیں وہ جو کوشچنز ہیں سیمانٹک انالیسز جو ہم کرنا چاہتے ہیں اپنی پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے، وہ کوشچنز تھے، یہ بھی نہیں کہ نیچرل لینگویج، ان کو حل کرنے کے لیے، ان سیمانٹک ایشوز کو حل کرنے کے لیے ہمیں اب کوئی فارمل کاروائی کرنی پڑے گی. اور وہ فارملزم کیا تھا؟ ایٹریبیوٹ گرامرز کا. ہاں، یہ بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کانٹیکسٹ سینسٹیو گرامرز بھی موجود ہیں. اگر آپ وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایسی بات نہیں کہ وہ کوئی ناجائز بات ہے کہ آپ یہ پارسنگ میں کر نہیں سکتے. ایسی کوئی بات نہیں، انلیگل نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. اور بلکہ ایسے کئی پارسرز ہیں، خاص طور پہ نیچرل لینگویج پارسنگ جب آپ کرتے ہیں، ایکسپرٹ سسٹمز بناتے ہیں، روبوٹکس میں آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو ایکچولی کانٹیکسٹ سینسٹیو گرامرز کا بھی سہارا لینا پڑے گا. ہمارے کیس میں پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں اس کے سیمانٹکس جو ہیں وہ اتنے زیادہ مشکل نہیں ہیں جو کہ آپ نیچرل لینگویج کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ میننگز جو ہیں لفظوں کے کئی ہیں، فکروں کے کئی میننگز ہیں، ان کے شیڈز آف میننگز ہوتے ہیں، کہ یعنی کہ کانٹیکسٹ سینسٹیوٹی کے حوالے سے کہ ایک لفظ جو ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ پہ کیا لفظ ہے، اس کی بنا پہ اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. ایسی باتیں آپ کو پروگرامنگ لینگویجز میں نہیں ملتی، تو اس لیے کانٹیکسٹ سینسٹیو گرامرز کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے سمپل جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ پیش کیا ایٹریبیوٹ گرامرز والا، یہ کافی آسان بھی ہے، امپلیمنٹیبل بھی ہے. اور فائنلی یہ کہ ایکچولی اس میں بھی یہ جو چند باتیں فارملزم کی ہیں ان سے ہمیں تھوڑی سی دقت پیش آئے گی. وہ جو سنتھسائز ایٹریبیوٹس اور انہیریٹڈ ایٹریبیوٹس والی بات تھی کہ باٹم اپ اور ٹاپ ڈاؤن پارسنگ میں ان کے حوالے سے کمپیوٹیشنلی ہمیں دقت پیش آئے گی. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم یہ سارا فارملزم کرنے کے بعد، یعنی کہ اس کو کور کرنے کے بعد، ہم کہیں گے کہ اچھا آئیڈیا ہے لیکن ہم اس سے ایک ایڈ ہاک طریقہ بنائیں گے. ایڈ ہاک کا مطلب کہ اس میں ایز ایف کہ کوئی انفارمیلٹی آ گئی ہے. وہ انفارمیلٹی کیا ہے وہ خیر جب سامنے آئے گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہاں پہ اگر میں فل ایٹریبیوٹ گرامرز استعمال کرتا، اس کا وہ جو طریقہ ہے، اس کی جو ساری خاصیتیں ہیں ان کو میں استعمال کرتا تو پھر یہ ایسے ہوتا. لیکن چونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں نے اپنا کام کرنا ہے کہ بھئی ایک پروگرامنگ لینگویج میں پروگرام ہے، اس کو میں نے ایونچولی ٹرانسلیٹ کرنا ہے، میں نے کچھ سیمانٹک انالیسس کرنے ہیں کہ بھئی اس میں ویریبل جو ہیں ان کی ٹائپس جو ہیں وہ ٹھیک طرح ڈکلیئر ہوئی ہیں، اریز کا حوالہ اور کلاسز اور یہ بقیہ جتنے پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں ان میں وہ جو سیمانٹکس ہیں ان ساروں کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے. اور یہ کہ جب یہ سیمانٹکس سارے ہینڈل ہو جائیں گے تو پھر ہم نے ایونچولی کوڈ جنریٹ کرنا ہے. اب ایک لحاظ سے جو ہم کاروائی کر رہے ہیں اس کی جو سمت مقرر ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم نے کوڈ جنریٹ کرنا ہے، اور وہ کوڈ جو ہوگا ہمارے کیس میں لیٹس سے انٹیل اسمبلی لینگویج ہے. ہاں، یہ بات میں دوبارہ دہرا دوں کہ جو کمپائلر تھا اس کے جو 3 سٹیجز یا پاسز والی بات تھی کہ ایکچوئل کمپائلرز میں فرنٹ اینڈ اور پھر بیک اینڈ تو ہوتا ہے لیکن درمیان میں آپٹیمائزیشن بھی آ جاتی ہے. وہاں پہ جو پروسیجرز ہیں وہ ہم تھوڑا سا سرسری طور پہ ڈسکس کریں گے. وہ ایک اچھا خاصا سبجیکٹ ہے جو کہ جنرلی کسی ایڈوانس لیول کورس میں کور کیا جاتا ہے. وہاں پہ بھی کچھ سیمانٹکس کی باتیں ہیں لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کافی گراف الگوریدمس اور کئی اور الگوریدمس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. ہم اس کورس میں فی الحال آپٹیمائزیشن پہ اتنا جو ڈسکشن ہے نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور ہم چاہیں گے کہ جو ایک کمپائلر کی جو فائنل آؤٹ پٹ ہوتی ہے جنرلی اسمبلی لینگویج کوڈ، وہ ہم بھی پروڈیوس کر کے دیکھیں. یعنی کہ ہمارے کمپائلر میں بھی یہ صلاحیت آ جائے کہ وہ یعنی کہ وہ والا کمپائلر جو آپ بنا رہے ہیں، اور یہ کہ پھر اوورآل ہمیں سمجھ آئے کہ یہ جو ساری کاروائی ریئل کمپائلرز ہے وہ کرتے کیسے ہیں. تو گول ہمارا یہ ہے. اور یہ جو ساری بات ہم نے شروع کی ہے ایٹریبیوٹ گرامرز والی اور اس کے بیسس پہ جو ایڈ ہاک میتھڈز ہیں، ان کی بنا پہ ہم سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن کریں گے، جس کی بنا پہ ہمارے پاس ایکچولی وہ اسمبلی لینگویج آنا شروع ہو جائے گی ایونچولی. ابھی تھوڑی سی باتیں اور بیچ میں ہیں. تو ایک لحاظ سے اگر ذہن میں بات آ رہی ہے کہ کیا ہم یہ کوئی ٹاپک ایسے ہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کمپائلرز میں یہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو کر لو، ایسی بات نہیں ہے. یہ فارملزم ہمیں ایونچولی اس چیز کے کرنے میں مدد دے گا، بلکہ یہی طریقہ کار ہم استعمال کریں گے کہ وہ اسمبلی لینگویج کوڈ آخر کیسے بنے گا.
اچھا، یہ جو سنتھسائزڈ اور انہیریٹڈ ایٹریبیوٹس کی بات تھی، اس میں جب میں نے آپ کو پارس ٹری وہ بنتا ہوا دکھایا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ جب بھی مجھے کسی ایٹریبیوٹ کو کمپیوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، یہ وہ سائن بٹ نمبر جو ہے اس گرامر کے حوالے سے، تو جب بھی مجھے کسی نوڈ کے ایٹریبیوٹس کی ویلیو کمپیوٹ کرنی ہوتی تھی تو میں اس کے چلڈرن جو ہیں ان سے ویلیوز لے کے کمپیوٹیشن کر لیتا تھا. لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں کہ ہر ایٹریبیوٹ جو ہے اس کی ویلیو پارس ٹری میں اگر آپ دیکھیں کہ کیسے کمپیوٹ ہو رہی ہے اس کے ہمیشہ چلڈرن سے ہو. ایسا بھی ہوگا کہ کبھی اس کو پیرنٹ سے چاہیے ہوگی وہ ویلیو، کبھی اس کے اپنے جو سبلنگز ہیں ان سے چاہیے ہوگی. تو یہ صورتحال اب کیوں ہے، کیسے ہے، ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ اور یہ آپ کہیں کہ بھئی اگر ایسا ہوتا ہے اور آپ کو وہ دقت ہوتی ہے تو اس کو نہ کرو، یہ خیر بات کی باتیں ہیں، لیکن یہ صورتحال اب ہے. اس کے لیے اب کیا کیا جائے؟ یعنی کہ یہ جو سنتھسائزڈ اور انہیریٹڈ ایٹریبیوٹس ہیں ان کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ کیا ہوگی، اگر کوئی فارملزم ہے ان کی کمپیوٹیشن کا وہ کیا ہوگا. تو آئیے اب ہم اس پہ کچھ نظر دوڑاتے ہیں، اس کی ایکچوئل فارمل جو مثال ہے لیٹس سے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر ان سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں پارسنگ میں یہ رولز کو فائر کرنے کے حوالے سے تو ان مسائل کا حل کیا ہوگا. یہ میں نے پارس ٹری اب آپ کے سامنے پیش کیا ہے ایک اور اسی سائن بٹ نمبرز جو گرامر ہم کور کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہاں پہ پارس ٹری ہے -101 کا، اور یہاں پہ اب یہ ٹری کیسے بنا ہے، یہ سمپلی وہ جو پروڈکشنز میں نے استعمال کی تھی، بے شک آپ ٹاپ ڈاؤن کر لیں یا باٹم اپ کر لیں، یہاں سے ہمیں اب اس چیز کی ڈسکشن کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ ٹری جو ہے یہ بنا روٹ ٹو لیف نوڈ بنا تھا یا لیف سے یہ جو روٹ نوڈ ہے ایسے بنا تھا، بن گیا اب. اور یہ ہے ہمارے پاس پورا پارس ٹری، اور اس میں یہ دیکھیے آخر میں -101 جو ہے یہ بالکل لیف نوڈ جو ہیں آپ کے سامنے ہیں. اچھا، اب اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ ایٹریبیوٹس ہیں کسی طرح کمپیوٹ کر لیے، یعنی کہ جب میں یہ ٹری بنا رہا تھا ٹاپ ڈاؤن یا باٹم اپ یا جیسے بھی، جنرلی تو ٹاپ ڈاؤن باٹم اپ بھی بنائیں گے کیونکہ ہم پارسنگ کر رہے ہیں، تو میں نے یہ ٹری جب بنایا تو ان میں یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں ان کو میں نے کمپیوٹ کر کے ان کی ویلیوز کو یہاں پہ آپ دکھا دیا ہے. اب میں ایک ایک کر کے تو فی الحال آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ ویلیو یہ ہے، یہ ویلیو پوزیشن کی یہ ہے، یا یہ جو ویریبل کہہ لیں یا ایٹریبیوٹ VAL ہے اس کی مختلف نوڈز میں یہ ویلیو ہے. جو بات لکھی ہے میں نے ٹاپ پہ کہ یہ ایک ایٹریبیوٹڈ پارس ٹری ہے، یعنی کہ پارس ٹری میں ٹھیک ہے ڈیریویشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں ان سمبلز کے، لسٹ کے، بٹ کے، سائن کے، نمبر کے، ان کی ایکچوئل ویلیوز اس جو ان پٹ اسٹرنگ -101 کے حوالے سے بنتی ہیں وہ میں نے یہاں پہ دکھا دی ہیں. اب یہ کیسے کمپیوٹ ہوئی تھی، اب ذرا یہ دیکھیے. سب سے پہلے ہم انہیریٹڈ ایٹریبیوٹس کو دیکھتے ہیں. ان کو میں نے اب ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں اور ان کی کمپیوٹیشن جو کہ پیرنٹ اور سبلنگ کی ویلیو لے کے کمپیوٹ ہوئی تھی. اب ذرا اس کی ترتیب دیکھیے کہ یہ کیسے ہوا تھا. کہ سب سے پہلے میں نے اصل میں یہ جو POS لسٹ کا ہے اس کو میں نے 0 اسائن کیا تھا. یہ ایک وہ اسٹیٹک اسائنمنٹ تھی، ایک کانسٹنٹ اسائنمنٹ تھی. ان دو ایروز کی بنا پہ میں اب یہ دکھا رہا ہوں کہ جب یہ ایٹریبیوٹ ڈیفائن ہو گیا تھا لسٹ کا تو اس کی بنا پہ جو اس لسٹ کے دو چلڈرن ہیں لسٹ اور بٹ، ان کے جو ایٹریبیوٹس POS ہیں ان کی ویلیو کمپیوٹ ہوئی تھی. یہاں پہ اگر آپ اس رول میں جائیں، اس ایٹریبیوٹ رول میں جائیں تو بٹ کی اور لسٹ کے پاز POS ایٹریبیوٹ کی کمپیوٹیشن کو اپنے سامنے رکھیں تو ان کی بنا پہ جو ویلیوز آئیں گی وہ یہی ہیں کہ وہ پیرنٹ کی ویلیو لو اور اس سے یہ کمپیوٹ کرو. اور یہاں پہ یاد ہے وہ list 1 is equal to list 0 plus 1 والی بات آئی تھی، یہ ایٹریبیوٹ رول تھا جس کی بنا پہ دیکھیے کہ یہ جو لیفٹ پہ لسٹ کا چلڈرن لسٹ نوڈ ہے جس میں POS کی ویلیو میں نے 1 دکھائی ہے، یہ اس کے پیرنٹ کی ویلیو POS 0 سے بنی ہے. اور اسی طرح یہ جو بٹ چلڈرن ہے اس کی ویلیو POS کی سمپلی اس نے انہیرٹ کر لی ہے کہ جو بھی پیرنٹ کی ہے وہ میری ہے. اچھا، جب یہ دو کمپیوٹ ہو گئے تو اس کی بنا پہ اب ہم آگے چلے کہ اس لسٹ نوڈ کے فردر جو لسٹ اور بٹ جو ہیں چلڈرن ان کی ویلیوز کمپیوٹ ہوئیں. اور وہ کیسے کہ پیرنٹ کی جو ویلیو 1 ہے اس کو لے کے اس میں 1 ایڈ کر کے یہ جو لیفٹ پہ لسٹ نوڈ اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی پوزیشن 2 ویلیو ہے اور POS کی ویلیو 1 ہے بٹ کے کیس میں. اچھا، جب یہ ہو گیا تو آگے چلے تو یہ جو POS 2 ہے اس کی بنا پہ یہ جو فائنل بٹ نوڈ ہے اس میں POS کی ویلیو
2 ہوگی, یہ سمپلی انہیرٹ کر لیتا ہے. تو یہاں پہ ذرا دیکھیے کہ کس طرح جو انفارمیشن فلو ہے, یہ ایٹریبیوٹس کی جو فلو ہے کمپیوٹیشن کے حوالے سے, کہ جب دوسرے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ٹاپ ڈاؤن ہے. تو نیچرلی آپ کہیں گے کہ اگر یہ ٹری میں ٹاپ ڈاؤن بناتا ہوں تو یہ کمپیوٹیشن کرنی آسان ہو جائے گی, کیونکہ جب بھی میں ایک نوڈ کے چلڈرن بناؤں گا تو چلڈرن کو اگر پیرنٹ کی ویلیو چاہیے ہوگی تو ٹھیک ہے, پیرنٹ ان کے سامنے موجود ہے, اس سے جا کے لے لو. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا, میں باٹم اپ کر رہا ہوں, تو پھر کیا ہوگا. اب ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے. یہ ہیں اب سنتھسائزڈ ایٹریبیوٹس. اب ان کی کمپیوٹیشن دیکھیے کیسے, کہ اگر میں اس سائڈ سے شروع ہوں, باٹم اپ پارسنگ میں جنرلی ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹری کو لیفٹ سائڈ سے بنانا شروع کرتے ہیں. تو جب یہ مائنس کو میں نے ری رائٹ کیا تھا سائن سے, تو اس وقت یہ اس کا ایٹریبیوٹ NEG ٹرو سیٹ ہو گیا تھا. یہ اب سنتھسائزڈ ہے, یعنی کہ دیکھیے میں کس طرح چلڈرن. اب آپ کہیں گے کہ یہ مائنس کا میں نے چلڈرن نوڈ تو بنایا ہی نہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ جب مجھے یہ ٹوکن جو ہے اسکینر سے ملے گا تو اس کا بھی میں نے ایک ٹری نوڈ بنایا ہوگا. وہ میں نے یہاں پہ دکھایا نہیں ہے, میں نے سمپلی یہاں پہ اس کی جو ویلیو ہے وہ لکھ دی ہے. لیکن یقیناً یہاں پہ ایک نوڈ ہے جس سے میں نے ایک ایٹریبیوٹ لے کے اس سائن نوڈ کے NEG ایٹریبیوٹ کو ٹرو سیٹ کر دیا. لیکن ذرا ایرو کی ڈائریکشن دیکھیے, نیچے سے اوپر کی جانب ہے. اور یہی بات آپ کو اب بار بار نظر آئے گی کہ جب یہ بٹ 1 جو ہے اس کو میں لے کے یہ بٹ نوڈ بناؤں گا تو اس کیس میں یہ جو ویلیو ہے یہ اب کمپیوٹ ہو جائے گی, اور اس میں جو اس کا پوزیشن ایٹریبیوٹ ہے اس کو بھی میں استعمال کروں گا. یاد ہے وہ 2 ٹو دا پوزیشن بٹ جو پوزیشن ہے اس کو میں استعمال کر کے یہ کمپیوٹ کرتا ہوں. تو یہ 2 ٹو دا 2 جو ہے یہ ویلیو 4 مجھے مل جائے گی. اور یہ میں کہتا چلوں کہ وہ انہیریٹڈ ایٹریبیوٹس میں ابھی کمپیوٹ کر چکا تھا, جس کی بنا پہ یہ POS کی جو 2 ویلیو ہے, دیکھیے کس طرح جب میں اس نمبر 4 کی جانب پوائنٹ کر رہا ہوں یہ 2 ایروز, تو مطلب یہ ہے کہ اس پوزیشن کی ویلیو میرے پاس ہے. نیچے سے میں نے جو بٹ ہے 1 اس کو جب دیکھا تو جو میرا ایٹریبیوٹ رول تھا وہ یہ تھا کہ اگر بٹ ایکچولی 1 ہے تو 2 ٹو دا پاور پوزیشن سے ویلیو کمپیوٹ کرو جو کہ 4 بنتی ہے, اور وہ یہاں پہ اسائن کر دو. میں نے کر دی. اچھا اب آگے چلیے کہ جب یہ ویلیو اسائن ہو گئی تو اس سے جب میں بٹ کو لسٹ سے ری رائٹ کروں گا, باٹم اپ پارس ہو رہا ہے, تو اس کیس میں یہ جو val:4 ہے یہ ویلیو میں سمپلی سنتھسائز کروں گا. اب اس کو میں انہیریٹنس نہیں کہہ رہا, یہ نا آپ کہیے کہ میں چلڈرن یا چائلڈ نوڈ سے ویلیو انہیریٹ کر رہا ہوں, نہیں, میں ایکچولی سنتھسائز کر رہا ہوں. یہ لفظ جو ہے اس میں اس چیز کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نوڈ اپنے چلڈرن سے ویلیو لیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سنتھسائز ایٹریبیوٹ. تو یہ جو val:4 ہے یہ اس نے اپنے چائلڈ بٹ سے لیا ہے اور اس نے یہاں پہ رکھ لیا. اس کے بعد جو آگے ڈیریویشن ہوگی کہ یہ بٹ 0 جو ہے اس کی بنا پہ پوزیشن 1 کو لے کے 2 ٹو دا 1 جو ہے اس سے کمپیوٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ویلیو یہاں پہ 0 ہوگی, کیونکہ یہ جو 0 بٹ ہے اس کی فائنل آنسر میں ڈیسیمل کے پوائنٹ آف ویو سے کنٹریبیوشن 0 ہے. آگے چلے تو یہاں پہ اب ہوگا کہ جو یہ لسٹ نوڈ ہے اس میں جو 2 چلڈرن ہیں, اب ایک یہ بٹ اور دوسرا یہ جو لسٹ نوڈ ہے, ان دونوں سے ویل کو لے کے, یہ دونوں ویلیوز کو لے کے اور وہ جو پوزیشن ہے اس کو بھی لے کے اب اس لسٹ نوڈ کی یہ جو val:4 ہے یہ کمپیوٹ ہوگی. اور آپ یہ سمجھ کے ہوں گے کہ یہ ایسا کیوں ہے, کیونکہ وہ جو لسٹ ہے اس سے اس کو ویلیو 4 ملی, اور جو پوزیشن ہے اس سے آپ 2 ٹو دا 4 یا 2 ٹو دا 1 کریں گے تو صحیح, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بٹ جو ہے اس پوزیشن پہ 0 ہے, یعنی کہ اس لسٹ نوڈ کی ویل ایٹریبیوٹ کی ویلیو 4 ہوئی. اب یہ کاروائی میں اسی طرح دیکھیے کس طرح باٹم اپ فیشن میں کرتا جا رہا ہوں. یہ فائنلی یہ جو رائٹ موسٹ بٹ ہے -101 میں, اس کی بنا پہ پوزیشن کو لیتے ہوئے میں نے ویلیو کمپیوٹ کی 2 ٹو دا 0 جو کہ 1 نکلی, وہ میں نے یہاں پہ اسائن کر دی ہے, وہ اس نوڈ میں آ گئی. اس سے اب دیکھیے کہ اس لسٹ نوڈ کی کیا ویلیو بنی, 4 + 1 جو کہ اب 5 ہے. اب یہ جب بن گئی تو اب فائنلی جو میرا نمبر ہے روٹ نوڈ اس کی ویلیو ایٹریبیوٹ کی ویلیو کیا ہے -5, اور اس کی وجہ کیا ہے یہ دیکھیے, اس کا جو لیفٹ چائلڈ سائن ہے وہ ایونچولی اس کا ایٹریبیوٹ NEG ٹرو ہے. تو یہ نمبر جو ہے جب اپنا ایٹریبیوٹ ویل سنتھسائز کرے گا
تو یہ سائن کا جو نیگ NEG ایٹریبیوٹ اور جو لسٹ اس کا دوسرا چائلڈ ہے اس کا ویل ایٹریبیوٹ جس کی ویلیو ایکچولی 5 ہے، ان دونوں کو لے کے کمپیوٹیشن جب کرے گا تو اس کے وہ فائنل ایٹریبیوٹ ویل کی ویلیو -5 ہے، جو کہ بائی دا وے -101 کی ڈیسیمل ویلیو ہے. اب یہاں پہ اب دیکھیے ذرا فلو، یہ جو ایروز ہیں یہ سارے کے سارے جنرلی اوپر کی جانب پوائنٹ کر رہے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں اس کے جو کمپیوٹرڈ ایٹریبیوٹس ہیں ان کو بھی میں نے اس میں استعمال کیا ہے. اب اگر ان ساروں کو میں اکٹھا یہاں پہ دکھاؤں کہ کس طرح یہ جو انہیریٹڈ ایٹریبیوٹس اور سنتھسائز ایٹریبیوٹس ہیں ان کو جب میں اکٹھا دکھاتا ہوں تو یہ اب دونوں ایروز جو ہیں جن کے لیے میں نے تھوڑا سا فرق یہاں پہ رکھا ہے، یہ دونوں اب اس ٹری میں آ گئے ہیں. لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو ڈاؤن ورڈ ایروز ہیں یہ کون سے ہیں اور جو اپ ورڈ ایروز ہیں وہ کون سے ہیں. جو ڈاؤن ورڈ ہیں آف کورس وہ انہیریٹڈ ایٹریبیوٹس ہیں، جو اپ ورڈ ایروز ہیں وہ سارے سنتھسائز ایٹریبیوٹس ہیں. اور اب ذرا مزے کی بات کہ اگر اس میں سے میں پارس ٹری کو نکال دوں، ذرا غور کیجئے کہ اس میں پارس ٹری کیا ہے. یہ جو الپٹیکل یا راؤنڈڈ چیزیں میں نے بنائی ہیں اور یہ کیا ہیں، یہ میرے گرامر کے سمبلس ہیں اور میرے ٹری نوڈز بھی ہیں. پارس ٹری میں تو یہ ساری ڈیریویشن کو میں کیپچر کرتا ہوں اور پھر ٹھیک ہے آف کورس ان کے آپس میں یہ لنکس ہیں. میں یہ کرتا ہوں کہ نیچے سے اس ٹری کو پیل اوے، یعنی کہ اس کو میں بیچ میں سے نکال دیتا ہوں. تو دیکھیے کیا ہوا. اب ذرا اس کو دیکھیے، اس میں یہ جو لکھا ہوا ہے ویل -5 نیگ ٹرو پوزیشن 2 ویل 2، سمجھیں یہ گراف نوڈز ہیں. یعنی کہ یہ جہاں پہ انگلش میں لکھا ہوا چیزوں کا نظر آ رہا ہے یہ کولن کے ساتھ ویل کولن پوزیشن کولن یا سمپلی ویل کولن یا NEG کولن، سمجھے یہ گراف ہے. اور اب ان ایروز کو آپ ایسے دیکھیں کہ یہ گراف کے ایجز ہیں. تو یہ اب ٹری نہیں، یہ ایکچولی ایک گراف ہے، کیونکہ دیکھیے آپ کو ایک ہی نوڈ سے نیچے کی جانب بھی ایرو نظر آ رہا ہے اور نیچے والے نوڈ سے اوپر کی جانب. یہ ہے وہ ایٹریبیوٹ ڈپینڈنس گراف. یہ اب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور یہ وہ شروع والی بات تھی کہ ایٹریبیوٹس جب آپ اس طرح کرتے ہیں، ایٹریبیوٹ گرامرز والا معاملہ، تو جب آپ ایٹریبیوٹس پارس ٹری میں لیٹس سے کمپیوٹ کر کے رکھتے ہیں تو ان کی جو کمپیوٹیشن فلو ہے اگر اس کو آپ گراف ایجز کے ذریعے ریپرزینٹ کریں تو ایکچولی وہ جو نوڈز ہیں ان میں یہ ایروز جو ہیں ان سے ایک ڈپینڈنس گراف بنتا ہے. اور یہ ڈپینڈنسیز اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کچھ کیسز میں چلڈرن سے پیرنٹ کی طرف ہے اور کچھ کیس میں پیرنٹ سے چلڈرن کی طرف ہے. لیکن یہ پیرنٹ چائلڈ والا معاملہ جو ہے یہ ان اے سینس ٹری میں آ جاتی ہے بات. لیکن یہ ضرور ہے کہ اوریجنلی ہم ٹری ہی بناتے ہیں، البتہ اب یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ گراف بن گیا. اور اس کے بارے میں یہ بات تھی کہ یہ گراف جو ہے یہ سکلک ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں ایک نوڈ کی ویلیو دوسرے پہ، یعنی کہ A ڈیپینڈز اپون B اور B جو ہے وہ A پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو سرکولر ریفرنس ہوگا یہ ہم پھر ریزالو نہیں کر سکتے. پارس ٹری کا بنانا جو ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ڈیورنگ پارسنگ ہم کیسے بنا سکتے ہیں. اور بلکہ جب ہم نے باٹم اپ پارسنگ کی تھی وہاں پہ ایکسپلسٹلی ہم نے پارس ٹری بنایا نہیں تھا، لیکن اگر ہم بنانا چاہتے تو وہ بنا سکتے تھے. اور بلکہ ایسا ہوگا کہ ان ایٹریبیوٹ گرامرز کے ذریعے یہ جو سارا معاملہ ہے کہ رولز آپ اسائن کریں، ایکچولی اس سے ہم پارس ٹری بھی بنا پائیں گے. ٹاپ ڈاؤن میں تو ہم نے بنایا تھا، کیونکہ ٹاپ ڈاؤن میں ہم نے خاص طور پہ جب ریکرسو ڈسینٹ پارسنگ کی تھی، ریکرسو ڈسینٹ پارسر بنایا تھا، اس میں جب بھی ہم گرامر رول ایکسپینڈ کرتے تھے ایکچولی اس گرامر رول کے لیے ایک پورا فنکشن یا ایک پروسیجر لکھا ہوتا تھا. وہاں پہ یہ رولز جو ہیں ان کو اپلائی کرنا قدرے آسان ہے. باٹم اپ پارسنگ میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو کہ ہم حل نہ کر سکیں. لیکن آپ دیکھیے کہانی کہاں تک پہنچی ہے کہ ہم نے پارسنگ کر لی، لیکن ہمیں سیمینٹکس کے حوالے سے، اور ایکچولی جو اب میں دوسری بات شروع کر چکا ہوں کہ ہم نے کوڈ بھی تو جنریٹ کرنا ہے، اس کے حوالے سے کوئی کاروائی کرنے کا طریقہ چاہیے کہ یہ ہو سکے. اس کے لیے ایٹریبیوٹ گرامرز کی بات شروع کی، اور اس میں یہ جو بات ہے کہ ہر سمبل کے ساتھ، اور اگر پارس ٹری کا حوالہ لیں تو ایکچولی اس سمبل کے ساتھ ایک نوڈ اسائن ہو جاتا ہے. اس نوڈ میں ہم کچھ ایٹریبیوٹس رکھیں گے. ان ایٹریبیوٹس کی ہم ویلیوز کمپیوٹ کریں گے، لیکن کمپیوٹیشن میں کبھی ہم چلڈرن سے ویلیو لیں گے، کبھی ہم پیرنٹ سے لیں گے، اور کبھی ایکچولی ہمیں دونوں لینی پڑیں گی. ایک ویلیو جو ہے ایک ایکسپریشن میں پیرنٹ سے آ رہی ہے اور دوسری جو چلڈرن سے آ رہی ہے یا زیادہ چلڈرن سے اور مے بی سبلنگ سے بھی آ رہی ہے.
اس ترتیب کو کہ بھئی یہ کمپیوٹیشن کس آرڈر میں ہوگی، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میں اپنے پارس ٹری میں کیپچر کر سکتا ہوں اور اس کمپیوٹیشن کو پھر میں ایکسیکیوٹ بھی کر سکتا ہوں. البتہ ایکسیکیوشن کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ٹری باٹم اپ بن رہا ہے تو پیرنٹ نہیں ہے یا سبلنگ نہیں ہے، جب ٹاپ ڈاؤن میں کر رہا ہوں تو پھر چلڈرن نہیں ہے. لیکن یہ ضرور طے ہو گیا کہ اگر اس مسئلے کا میں حل ڈھونڈ لوں تو یہ جو کمپیوٹیشن ہے اس میں اب فلو نیچے سے اوپر بھی ہے، لیفٹ ٹو رائٹ بھی ہے، مے بی رائٹ ٹو لیفٹ بھی ہے، اور ٹاپ ڈاؤن بھی ہے، پیرنٹ سے جو چلڈرن ہے اس کی جانب. تو آئیے اب بات کریں کہ یہ کمپیوٹیشن کیسے ہوگی. ایک آسان سوال اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، پارسنگ کے دوران یہ کمپیوٹ کرتے جاؤ. اب اگر کوئی ویلیو کمپیوٹ نہیں ہوئی، یعنی کہ اگر پیرنٹ کی ویلیو چاہیے، پیرنٹ ابھی نہیں آیا، تو چلو اس کو ایز ایف پوسٹ پون کر دو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ پونمنٹ ہے یہ ایڈ ہاک یا انفارمل سی بات ہے کہ ایٹریبیوٹ گرامرز تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ رولز ہیں، یہ ایٹریبیوٹس ہیں، ان کو ایسے کمپیوٹ کرو، ایز ایف کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہوگا، یہ نہیں کہ تم چیزیں پوسٹ پون کر دو گے، ایسا نہیں ہوگا. اب بعد میں ایڈ ہاک طریقہ ہم یہی کریں گے، یعنی کہ ہم ان اے وے پوسٹ پون کر دیں گے چیزیں یا اوائڈ کر دیں گے کہ یہ کمپیوٹیشن ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، دیکھی جائے گی، بعد میں ہم کر لیں گے. وہ تو ہوگا انفارمل طریقہ. فارمل طریقے بھی ہیں، اور اس میں یہ جو گراف ہم نے اب ڈپینڈنسی گراف بنایا ہے اس کے ذریعے بھی ہم کاروائی کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں. تو آئیے یہ جو اب میتھڈس ہیں کہ یہ جو ڈپینڈنس گراف ہے یا جو ایٹریبیوٹ کمپیوٹیشن ہے، سنتھسائزڈ اور انہیریٹڈ ایٹریبیوٹس، یہ ہم کیسے کیسے کر سکتے ہیں. ایویلویشن میتھڈس کے حوالے سے ڈائنامک میتھڈس جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ فار ایگزامپل یو بلڈ دا پارس ٹری، ٹھیک ہے، بنا لیا. بلڈ دا ڈپینڈنس گراف، اچھا یہ بھی میں بنا سکتا ہوں ان اے وے کہ میں جیسے یہ سیکوینشلی کر رہا ہوں کہ میں پارس ٹری بناتا ہوں، یعنی کہ ایک میرا جو سینٹنس ہے اس کے لیے میں پارس ٹری بنا لیتا ہوں، بے شک ٹاپ ڈاؤن ہو، بے شک باٹم اپ ہو، یہ میں دونوں کر سکتا ہوں. اب ایٹریبیوٹس جو میں نے رکھے ہیں، اور وہ ایٹریبیوٹس کیا ہیں، یہ تو اب اس جسے کہتے ہیں نا کمپائلر کی فنکشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم کوڈ جنریٹ کر رہے ہیں، ہم ٹائپ چیکنگ کر رہے ہیں، ہم سیمیٹک انالیسس کر رہے ہیں، یا یہاں پہ جیسے کہ ایز اف ہم ایک چھوٹا سا کیلکولیٹر بنا رہے ہیں، ایسی کئی ایپلیکیشنس ہیں. تو یہ جو ڈپینڈنسی گراف ہے اور وہ ایٹریبیوٹس کیا ہیں وہ آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. پارسنگ تو ٹھیک ہے گرامر کے حوالے سے ہوگی، تو یعنی کہ یہ جو دو بلٹڈ آئٹمس ہیں ان میں جو کاروائی ہے یہ فرض کریں آپ نے کر لی. اب دیکھیے آگے کیا ہوگا. ٹاپولوجیکلی سورٹ دا گراف، ڈیفائن ایٹریبیوٹس ان ٹاپولوجیکل آرڈر. ٹاپولوجیکل سارٹ یاد ہے آپ کو، یہ ہم نے الگوریدمس میں کیا تھا. وہ کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک، اب وہی بات یاد کیجئے، وہاں پہ کس قسم کا گراف تھا، ایک ڈپینڈنسی گراف تھا. اس میں نوڈز جو تھے ان میں کچھ چیزیں آپ نے کرنی تھی جو کہ ڈپینڈنٹ تھی دوسرے نوڈز کے ہونے پہ. یاد ہے وہ جو کپڑے بدلنے کی مثال تھی یا کپڑے پہننے کی مثال تھی کہ کس طرح آپ انڈر ویئر پہلے پہنے، پھر آپ ٹراؤزرز پہنے، اس کے بعد پھر آپ قمیض پہنے، پھر ٹائی لگائیں وغیرہ وغیرہ. یہ مثال بھی تھی. دوسری مثال میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ کس طرح آپ کے یہ جو کورسز ہیں ان میں پری ریکوزٹس کی بات ہوتی ہے کہ یہ جو کورس ہے کمپائلر کنسٹرکشن، اس کو لینے سے پہلے آپ کو الگوریدمس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو آٹومیٹا کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ڈیٹا اسٹرکچرز کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اسمبلی لینگویج کا پتہ ہونا چاہیے. بلکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ کافی کورسز کا مٹیریل کور کر لیں تو تب جا کے آپ اس کورس کے لیے ان اے سینس تیار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب میں نے لفظ استعمال کیا کانٹیکسٹ فری گرامر تو آپ فوراً سمجھ گئے آہا یہ تو وہی چیز ہے جو کہ ہم نے آٹومیٹا میں کی تھی. اور مجھے امید ہے کہ ٹاپولوجیکل سارٹ کا جیسے ہی ریفرنس آئے اب آپ فوراً سمجھ گئے آہا یہ تو وہی بات ہے جو کہ ہم نے الگوریدمس میں کی تھی. ہاں یہ وہی بات ہے. تو اب یہ ذرا یہ سوچئے کہ وہ ٹاپولوجیکل سارٹ کیسے تھا اور وہ کرنے کی خاطر کیا جو صورتحال تھی آپ کے سامنے تھی. یعنی کہ آپ کے پاس ایک ڈپینڈنسی گراف ہے اور اس کو آپ نے ایک لینئر آرڈرنگ میں تبدیل کرنا ہے کہ یہ جو سارے سٹیپس ہیں اگر ایک وقت میں ایک کر سکتا ہوں، یعنی کہ کورسز کا حوالہ ہے کہ یہ سارے کورسز ہیں، ان میں سے ہر سیمیسٹر میں ایک کورس لے سکتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ میں یہ کورسز کس ترتیب میں لوں کہ جب لیٹس سے میں کمپائلر کا کورس لینا چاہوں تو بقیہ جتنے پری ریکوزٹس ہیں یہ میں کر چکا ہوں. اب اس میں یہ ضرور تھا کہ آٹومیٹا اور الگوریدم
جو ہے وہ بے شک آٹومیٹا پہلے لے لیں، الگورتھمز بعد میں لے لیں، یا الگورتھمز پہلے لے لیں، آٹومیٹا بعد میں لے لیں. اس میں آپس میں کوئی اس طرح کی ڈپینڈنسی نہیں تھی. لیکن یہ دونوں جو ہیں یہ کمپائلر کے لیے ضروری تھے. اس کا مطلب تھا کہ کمپائلر کا کورس اگر آپ گراف کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں ان کمنگ ایجز ہیں ان دو کورسز سے اور پھر بقیہ کورسز سے بھی. اب یہاں پہ جو ایٹریبیوٹس والی بات ہے وہ ایٹریبیوٹ کے لیے بھی میں نے کیا اصطلاح استعمال کی؟ ڈپینڈنس گراف. ڈپینڈنسی کس چیز کی؟ کہ کچھ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ پیرنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں، کچھ نیچے سے آ رہے ہیں، کچھ سبلنگس کی طرف سے آ رہے ہیں. بلکہ ایک نوڈ کو لیں تو اس میں کئی جو یہ ایروز ہیں یہ نیچے اوپر سے آ سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس وہی ڈپینڈنس گراف ہے. اور یہ بھی آپ یاد کریں کہ ٹوپولوجیکل سارٹ کے حوالے سے میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ گراف میں سائیکل نہیں ہو سکتے. اگر سائیکل ہوں گے تو آپ ٹوپولوجیکل سارٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو سرکولر ریفرنس بن جاتا ہے. یہ کام کرو پھر یہ ہو سکتا ہے، اگر یہ کام کرنا ہے تو یہ پہلے کرو. یہ تو وہ چکن اینڈ ایگ پرابلم بن گئی. وہی بات اب یہاں پہ ہے. تو کاروائی پھر یہ کہ پارس ٹری بناؤ، جو بھی آپ کا سینٹنس ہے اس کے لیے وہ پارس ٹری پہلے بنا لو. اس کے بعد اس کا ڈپینڈنس گراف بناؤ کہ ایٹریبیوٹس جو ہیں ان کو کس آرڈر میں کمپیوٹ کرنا ہے. پھر اب بات وہی ہے نا کہ میں نے یہ کمپیوٹیشن لیٹس سے ون ایٹ اے ٹائم کرنی ہے. اب میں ساری کمپیوٹیشن ملٹیپل سی پی یوز پہ تو نہیں کر رہا. ایونچولی ہے تو میرے پاس لیٹس سے ایک ہی سی پی یو. تو اس کو اگر میں نے ترتیب وار کرنا ہے کہ یہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر، اور یہ اس ترتیب میں کہ جب میں اس سٹیج پہ پہنچوں تو مجھے جتنا ڈیٹا یا ویلیوز یا ایٹریبیوٹس درکار ہیں وہ ساری کمپیوٹ ہو چکی ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ آنسر ہے ٹوپولوجیکل سارٹ. ڈپینڈنس گراف بن گیا، اس کا ٹوپولوجیکل سارٹ آرڈر نکال لو، لینئر آرڈر نکال لو اور آپ کمپیوٹ کر دو. اور اس کمپیوٹیشن میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بھی کسی ایٹریبیوٹ کی کمپیوٹیشن کرنی ہوگی اس کو جن ویلیوز کی ضرورت ہوگی کمپیوٹیشن وہ ساری موجود ہیں. تو یہ ہے ایک طریقہ، یعنی کہ جو ڈائنامک میتھڈز ہیں اس میں یہ ایک طریقہ ہے. بقیہ اور بھی دیکھ لیجئے. دوسرا جو ہے وہ ہے رول بیسڈ، جو کہ ٹری واک ہے. یعنی کہ آپ کرتے یہ ہیں کہ اینالائز ایٹریبیوٹ رولز ایٹ کمپائلر جنریشن ٹائم اور ڈٹرمن اے فکسڈ آرڈرنگ اینڈ ایویلویٹ نوڈز ان دیٹ آرڈر. اب یہ اس طرح کرتے ہیں اور ہم یہ زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ جب بھی آپ یہ ٹری بنا لیں تو اس میں آپ کو ٹپکلی جو کئی کیسز ہوں گے ڈیریویشن میں اس میں یہ آرڈرنگ آپ کو پتہ چل جائے گی کہ یہ جو ایٹریبیوٹ ہے اس نوڈ کا، اس کے لیے ہمیشہ ان دو نوڈز کے ہونے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ایز ایف کہ آپ اسٹیٹکلی پہلے سے ڈٹرمن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ ٹری بن جاتا ہے تو نوڈ جو ہیں اس آرڈر میں آپ اس کی ایویلویشن کریں. یہ ایکچولی ہم نہیں بھی کریں گے، اور بلکہ بعد میں ہم یہ جو فارمل طریقہ ہے، یہ جو ٹوپولوجیکل سارٹ والا بھی معاملہ، یہ بھی ایکچولی ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے. اس کے لیے ہم فائنلی ایڈ ہاک میتھڈس کی طرف چلے جائیں گے. اور جہاں تک ایویلویشن کا معاملہ ہے اس میں جو تیسری بات ہے کہ یہ اوبلیویس ہے، اور ان اے سینس اس کو ڈیٹا فلو میتھڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگنور دا رولز اینڈ دا پارس ٹری، pick a convenient order at design time and use it. اب یہ جو لفظ ڈیٹا فلو ہے، پاسز ہے، اس کے بارے میں میں اتنی تفصیل سے نہیں ڈسکشن کرنا چاہتا. بیسکلی ڈیٹا فلو میں یہ ہے کہ آپ کسی نوڈ سے شروع ہو جائیں. ٹپکلی اگر وہ اس طرح کا ہے کہ ایک فائنل نوڈ جیسے بنتا ہے، آپ ادھر سے شروع ہوں اور اس نوڈ کو دیکھیں کہ اس کے ایٹریبیوٹس کمپیوٹ کرنے کے لیے کن نوڈز کی ویلیو درکار ہے. تو آپ صرف ان نوڈز کو جا کے ان کی ویلیوز آپ کمپیوٹ کریں. جب ادھر پہنچیں گے تو وہاں پہ یہ سوال پوچھیں کہ اس نوڈ کو کمپیوٹ کرنے کے لیے مجھے اب کون سے نوڈ چاہیے. تو جس فلو سے یا جس آرڈر سے ڈیٹا فلو کرتا ہے، ان اے وے جیسے آپ اپ اسٹریم جانا شروع کر دیں ان ایروز کو ریورس فالو کرتے ہوئے، اور وہ جہاں جہاں آپ کو لے کے جائے وہاں پہ جا کے کمپیوٹیشن کریں. اس کو ڈیٹا فلو کہتے ہیں. یہ بھی طریقہ کار ہم استعمال نہیں کریں گے، اس لیے میں سمپلی اس کا ایک ریفرنس دے رہا ہوں. یہ ایٹریبیوٹ گرامرز والا جو معاملہ ہے، اصل میں اس کے ساتھ کافی فارمل تھیوری بھی اویلیبل ہے، اس کے اوپر کافی ریسرچ بھی ہوئی ہے، اور یہ کارآمد چیز ہے. ایسی بات نہیں کہ ہم اس کو چونکہ تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایز اے ٹاپک یہ ٹھیک ہے، لیکن استعمال کے لیے کارآمد چیز نہیں ہے. ایٹریبیوٹ گرامرز کے حوالے سے اصل میں اگر ہم ایز اے ٹاپک اس کو ڈسکس کرتے تو ہمیں کافی لیکچرز درکار ہوتے جن سے ان کی اہمیت، افادیت آپ کے سامنے آ جاتی.
بلکہ اگر آپ کو موقع ملے تو کمپائلر کنسٹرکشن کی کتابوں میں یا آپ کی اپنی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ چیپٹرز جو ہیں وہ 1-2 کافی بڑے ہیں اور اس میں کافی مواد موجود ہے. آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی جیسے ایس ایٹریبیوٹیڈ گرامرز، یعنی کہ وہ گرامرز جس میں تمام ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ سنتھسائزڈ ہیں، یا ایل ایٹریبیوٹیڈ گرامرز جس میں کہ ایز ایف ٹری میں اگر آپ لیفٹ ٹو رائٹ پروسیس کریں ایٹریبیوٹس کو تو آپ کو یہ دقت نہیں پیش آئے گی کہ ایک ایٹریبیوٹ کمپیوٹ کرنا ہے تو اس کو جن ایٹریبیوٹس کی ضرورت ہے یا جن پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ ابھی موجود نہیں ہے. تو یعنی کہ یہ جو پوری تھیوری ہے یہ کافی ایکسٹینسو ہے اور مفید ہے. البتہ ہمارے کیس میں یا لیٹس سے جو کمپائلر کے حوالے سے خاص طور پہ کوڈ جنریشن کے حوالے سے جو ہم نے کارروائی کرنی ہے اس میں کچھ لیٹس سے میں لفظ پرابلمز استعمال کروں گا، لیکن یہ پرابلمز کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو تھیوری ہے یہ ساری فالٹی ہے، اس میں ایسے مسئلے ہیں جن کی بنا پہ یہ استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے. ان کی افادیت ہے. البتہ ہمارے کیس میں ایٹریبیوٹس گرامرز کو استعمال کرنے سے ہمارا ورک لوڈ جو ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ شاید ہم کہیں کہ بھئی اس ورک لوڈ کا ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے. یاد رہے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں وہ سیمانٹک انالیسز اور ایونچولی جیسے کہ میں نے عرض کیا سنٹیکس ڈائریکٹڈ ہم ٹرانسلیشن کریں گے، وہ بھی یہ ساری تھیوری سے کچھ مٹیریل استعمال کریں گی. لیکن یہ لفظ جو میں نے پرابلمز استعمال کیا ہے ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں تاکہ احساس یہ پیدا ہو جائے کہ تھیوری تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے کیس میں شاید یہ ہمیں اتنی زیادہ تھیوری درکار نہیں، اور یہ چند وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ہم کسی کے ساتھ یہ جسٹیفیکیشن کی ڈسکشن یا معاملہ طے کر پاتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایٹریبیوٹ گرامرز اپنی جگہ لیکن ہمارے لیے اتنی جو کاروائی ہے وہ ضروری نہیں ہے. Attribute grammars have not achieved widespread use due to a myriad of problems. اب یہ کہ استعمال ہوتی ہیں لیکن وائڈ اسپریڈ نہیں ہے، خاص طور پہ کمپائلرز کے حوالے سے. ان میں یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر میں بھی اکٹھی میں تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا. نان لوکل کمپیوٹیشن، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹری نوڈ کو دیکھیں تو اس کے جو ایٹریبیوٹس ہم نے رکھے تھے تو اس کو کمپیوٹ کرنے کے لیے آپ کو دوسرے نوڈز میں جانا پڑا، وہاں سے ویلیو لینی پڑی. پھر یہ کہ بعض کیسز میں ہمیں پورے پارٹس ٹری کو ٹریورس کرنا پڑ جاتا ہے، یعنی کہ ایٹریبیوٹس کو کمپیوٹ کرنے کی خاطر یا مے بی ایون ایک ایٹریبیوٹ کمپیوٹ کرنے کی خاطر مے بی ہمیں روٹ سے شروع ہو کے اس نوڈ تک آنا پڑ جائے یا بالکل لیف نوڈ سے شروع ہو کے یہاں تک آنا پڑ جائے. اب یہ یاد رہے کہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ ایک سمپل سی گرامر ہے، لیکن اگر بہت ہی ایکسٹینسو گرامر ہے اور اس میں سیمانٹک جو آپ نے کاروائی کرنی ہے، سیمانٹک ایکشنز یا جو کانٹیکسٹ سینسٹیو انالیسز ہیں وہ کافی گمبھیر قسم کے ہیں، تو پھر یہ جو کمپیوٹیشن نان لوکل ہے یا ٹریورسنگ پارٹس ٹری والا معاملہ جو ہے یہ کافی دقت طلب بات ہو جائے گی اور آپ کا ٹائم جو ہے اس میں کافی درکار بھی ہوگا، اسپینڈ بھی ہوگا. اسٹوریج مینجمنٹ فار شارٹ لیوڈ ایٹریبیوٹس، یعنی کہ اگر آپ نے ایک ایٹریبیوٹ کمپیوٹ کرنا ہے سمپلی کہ آپ کے پیرنٹ کو ویلیو چاہیے، تو جب پیرنٹ کو وہ ویلیو مل گئی تو اب آگے کیا کریں؟ کیا اس کو رکھیں یا اس کو ڈسکارڈ کر دیں؟ لیک آف ہائی کوالٹی ان ایکسپینسو ٹولز، یہ ٹولز یہ یک لیکس والا معاملہ کچھ کہ جب ہم نے یہ ساری کاروائی کرنی ہے اور اگر ہمیں ایسے لگے کہ بھئی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی آٹومیٹک ٹولز ہیں جن کی بنا پہ میں یہ ساری کاروائی کر سکوں، تو انفارچونیٹلی ٹولز شاید مل جائیں، ان ایکسپینسو مے بی نہیں، ایکسپینسو ہو سکتے ہیں، کوالٹی وائز بھی مے بی ویری ہائی کوالٹی نہ ہو. یہ وہ تھوڑی سی پرابلمس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا چونکہ ہم یہ ایٹریبیوٹ گرامرز کو ایز از استعمال نہیں کریں گے تو نہ تو ہم نے ایٹریبیوٹ گرامرز کو زیادہ تفصیل میں دیکھا، اور یہ جو پرابلمس ہیں ان کے بارے میں نے تھوڑی سی 4 بلٹ آئٹمز آپ کے سامنے پیش کر دیے. یہ جو پرابلمس والی بات ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کر لیجئے کہ ہو کیا رہا ہے. ہم نے ایک پارٹس ٹری لیٹ سے بنایا، ٹھیک ہے وہ مجھے بنانا آتا ہے، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں. یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں سمپل سے تھے، یہ جس طرح ہم نے یہ سائن بائنری نمبر والی مثال دیکھی تھی اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی کمپیوٹیشن نہیں تھی. لیکن ذرا اس ایٹریبیوٹ گراف کو دیکھیے، ڈپینڈنسی گراف کو دیکھیے کہ ایک لحاظ سے جو انفارمیشن تھی کچھ اوپر سے بھی نیچے آ رہی تھی، کچھ نیچے سے اوپر جا رہی تھی.
اب ایک تو اس انفارمیشن کو جنریٹ کرنا ہے، یعنی کہ نوڈز کو وہ ویلیوز دینی ہے، اور پھر ان کی فلو کا اہتمام کرنا ہے کہ کس طرح وہ کچھ نوڈز سے مے بی ڈائریکٹلی پیرنٹ کی طرف جا رہی ہیں، کچھ کیس میں پیرنٹ سے نیچے جا رہی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبلنگز کی طرف سے وہ انفارمیشن آ رہی ہے. اب یہ جو ساری انفارمیشن اوپر نیچے سائیڈ ویز چل رہی ہے، اس کو کون کرے گا؟ یہ تو نہیں نا کہ میں نے کہا کہ بھئی یہ ہو جائے گا، جب ایٹریبیوٹ مجھے چاہیے ہوں گے مل جائیں گے. آپ ایک پروگرامنگ اسائنمنٹ کے حوالے سے یہ ذرا سوچیں کہ یہی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو کمپیوٹ کرنا، ان کو اسٹور کرنا، کس آرڈر میں کرنا، اس کے لیے کاروائی کرنی پڑتی ہے. وہ دیکھنا وہ ٹاپولوجیکل سارٹ والی بات ہے کہ پہلے پورا گراف بناؤ، اس کے اوپر ٹاپولوجیکل سارٹ کرو، اس کے بعد اس آرڈر میں اس کو ایویلویٹ کرو. مطلب یہ کہ یہ اچھا خاصا ایک فریم ورک ہے. اب ایسی بات نہیں کہ یہ فریم ورک ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں. جو مسائل کا لفظ اب پھر میں اس سینس میں نہیں کہنا چاہتا کہ بھئی یہ کوئی بری بات ہے، نہیں، ورک لوڈ کی آپ دیکھ لیں، میموری کے حساب سے آپ دیکھ لیں، اور ایونچولی دیکھیں یہ کمپائلر بھی ایک الگورتھمک پروسیجر ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو کام کمپائلر نے اصل میں کرنا ہے، یعنی کہ ایک پروگرامنگ لینگویج کا کوڈ جو ہے اس کو کسی مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اس کو وہ تیزی سے ٹرانسلیٹ کرے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ٹپکلی یہ ون ٹائم ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ کا کوڈ ٹھیک ہے، اس سے آپ نے کوڈ جنریٹ کر لیا، اس کی ایکسیکیوٹیبل بنا لی، وہ جب چلتی ہے تو وہ کمپائلنگ کہاں گئی؟ وہ تو ختم ہو گئی. یعنی کہ اس طرح بھی اگر آپ سوچیں کہ یہ جو کمپلیشن ہے یہ ون ٹائم، اب اس کو میں اتنا زیادہ افیشینٹ بنا دوں کہ کمپلیشن جو ہے وہ ایکسٹریملی ایفیشینٹ ہو جائے، کیا اس کی اتنی ضرورت ہے؟ مطلب یہ وہ ڈسکشن ہے جس میں ایک کلیئر کٹ یس نو آنسر نہیں ہے. موقع محل کے لحاظ سے ٹھیک ہے. اب جو ٹرانسلیشن اگر بار بار ہو رہی ہے، ہاں تو وہ پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اس ٹرانسلیشن پروسیس کو جتنا تیز بنا سکتے ہیں کریں. لیکن اگر ٹارگیٹ یہ ہے کہ لینگویج کا کوڈ لے کے اس سے لیٹس سے مشین لینگویج جنریٹ کرنی ہے، اور مشین لینگویج جو ہے وہ ایفیشینٹ ہو کیونکہ اس پروگرام نے بار 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 چلنا ہے، اگر اس کی ایفیشنسی، ایکسیکیوشن کی اسپیس وغیرہ وہ امپروو ہو جائے، یا ڈو اٹ، کیونکہ اس کا تو بڑا فائدہ ہے. پرہیپس یہ ٹرانسلیشن جو ہے اس کے لیے اب اتنی کاروائی کرنے کی ضرورت نہ ہو. ہاں، یہ نہ آپ سمجھیے گا کہ آپ میری بات کو آپ جواز لے لیں کہ بھی ٹھیک ہے، جیسا بھی ہلکا پھلکا الگورتھم ہے ٹرانسلیشن میں، پارسنگ میں استعمال کر لو اور کام چلاؤ. نہیں، یہ کام چلانے والی بات نہیں ہے. لیکن ورک لوڈ کے حوالے سے اگر اس چیز کو دیکھیں کہ ایٹریبیوٹ گرامرز جو ہیں ان کا ورک لوڈ زیادہ ہے. انفارمیشن کو سٹور کرنا، انفارمیشن کی فلو کو ارینج کرنا، جہاں انفارمیشن چاہیے وہاں پہنچانا، اس کے لیے ٹائم درکار ہے، اسپیس درکار ہے. اور جو ہمارے نزدیک جو ہم کاروائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اتنا لمبا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، جس کی بنا پہ اب ہم ایکچولی چلے جائیں گے ایڈ ہاک طریقے پہ. یعنی کہ ایٹریبیوٹ گرامرز کا آئیڈیا رکھیں گے، اس سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوا اب اس کو ہم رکھیں گے. ان میں سے جو ان اے سینس ہمیں جن باتوں کی ضرورت ہے، جن کانسیپٹس، جن ٹیکنیکس کی ضرورت ہے، وہ اب ہم لے کے ایڈ ہاک ڈومین میں آ جاتے ہیں. ایڈ ہاک انالیسز میں ہم یہ کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ ان رول بیسڈ ایویلویٹرز a sequence of actions are associated with grammar production. اب یہ وہ جو رولز ہیں ان کو ایکچولی میں اب ایکشنز کہنا شروع کر دوں گا، اور یہ ایکشنز جو ہیں یہ اگین فائر ہوں گے، اور یہ میرا پارسر جو ہے یہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ رولز جو ہیں یا یہ جو ایکشنز ہیں یہ کب فائر ہوں گے. البتہ یہ جو اصطلاح ہے بجائے رول کے میں اب لفظ ایکشن استعمال دیکھیں گے کہ میں فریکوینٹلی کروں گا. لیکن یہ بالکل رول بیسڈ سسٹم یا جو ہم نے ابھی کور کیا تھا کہ اسی طرح ہم گرامر پروڈکشنز کے ساتھ رولز لگائیں گے یا ایکشنز لگائیں گے. اچھا، آرگنائزنگ ایکشنز ریکوائرڈ فار context sensitive analysis around structure of the grammar leads to a powerful, albeit ad hoc, approach which is used in most parsers. اب یہ جو بات ہے کہ کس طرح ہم کانٹیکسٹ سینسٹیو انالیسز، یہ اب میں نے اصطلاح استعمال پہلے بھی کی ہے، اب بھی کر رہا ہوں، لیکن اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ سیمانٹک انالیسز والا معاملہ کیا ہے، جس میں ہمیں کانٹیکسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کہ دیکھا آپ نے کس طرح یہ رولز میں بھی پوزیشن جو ہے
سمبلس کی، ان کی بنا پہ ہم نے یہ جو رولز، ایٹریبیوٹ رولز تھے ان کو بنایا تھا. ان ایکسپریشنز میں ان کی پوزیشنز بھی استعمال کی تھی. یاد ہے وہ لسٹ 0 لسٹ 1 والی بات؟ ان اے وے یہ کانٹیکسٹ سینسٹیو بات ہے. لیکن یہ جو اب کاروائی ہے کہ ایکشنز جو ہیں ان کو گرامر پروڈکشنز کے ساتھ لگانا، اس کی بنا پہ ایک ایڈ ہاک کا مطلب رات انفارمل سا ایک طریقہ ہمارے پاس آ گیا which is used in most parsers بھی کہہ لیں اور کمپائلرز بھی کہہ لیں. یعنی کہ جب آپ سیمینٹک یا کانٹیکسٹ سینسٹیو انالیسس کی بات کرتے ہیں کمپائلرز کے حوالے سے، تو یہ جو ایڈ ہاک طریقہ کار ہے یہ کافی استعمال ہوتا ہے. اب آئیے بقیہ گفتگو جو ہے وہ اب ایڈ ہاک انالیسس میں ہی رہے گی. کرتے ہم یہ ہیں کہ a snippet of code، یہ snippet کا مطلب ہے کہ جیسے آپ نے کوئی کوڈ لیا اس کو snip کر دیا، کینچی سے جیسے کاٹ دیا. یہ snip کا یہ مطلب ہے. snippet کا مطلب ہے کہ جیسے میں نے پورا فنکشن بھی نہیں، پورا پروگرام بھی نہیں، پورا پروسیجر نہیں، بلکہ ایز ایف ایک پروسیجر یا ایک فنکشن کا چھوٹا سا حصہ لے کے وہ میں نے کیا کیا. A snippet of code called an action is associated with each production that executes at parse time, or in top-down parser, the snippet is added to the appropriate parsing routine. اب وہ parsing routine کیا ہے؟ وہ یاد ہے جب ہم نے recursive descent parsing کی تھی تو ہر نان ٹرمینل کے لیے ہم نے ایک روٹین بنائی تھی. ایکچولی ہم نے ایک کلاس پوری بنائی تھی جس میں وہ از پریزنٹ ٹائپ میتھڈ تھا. اینی یہ جو سنپٹ ہے کوڈ کا یہ ہم گرامر رول کے ساتھ اور ایونچولی پارسنگ کے حوالے سے اس پارسنگ روٹین جو کہ اس نان ٹرمینل کے لیے ہے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان اے باٹم اپ شفٹ ریڈیوس پارسر the actions are performed each time the parser performs a reduction. اچھا اب یہ دیکھیے ایڈ ہاک نیس کیا ہے، یعنی کہ یہ جو انفارمل بات کیا ہے کہ ایٹریبیوٹ گرامر والا آئیڈیا ہم رکھتے ہیں. ہمارے پاس گرامر ہے، ہر گرامر پروڈکشن کے ساتھ ہم کچھ ایکشنز ایسوسیٹ کرتے ہیں جو کہ بالکل رول لائک ہوں گے، اور اس میں بھی آپ کو کچھ وہ ایٹریبیوٹس جیسا فلیور بالکل ملے گا. ایسی بات نہیں ہے کہ اب ہم اس کو بالکل بھول جائیں گے، لیکن یہ وہی بات کہ جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہم رکھیں گے. اب یہ سنپٹ آف کوڈ کیا ہے؟ ایکچولی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس ایک پوری فنکشن ہے سی کی، C++ کی، جاوا کی، جو بھی لینگویج ہے، میں پورا میتھڈ ایک لیتا ہوں. لیٹس سے اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ میں نکال لیتا ہوں، ایک وائل لوپ نکال لیتا ہوں، چند ایک اف اسٹیٹمنٹس نکال لیتا ہوں، جو بھی ہے. یعنی کہ ایک پورا کوڈ جو ہے اس کا میں ایک حصہ نکال لیتا ہوں، اس کو میں کہوں گا سنپٹ. یہ بھی اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس ایک پورا کوڈ ہے جس میں سے کہ کچھ حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ سنپٹ آف کوڈ تم لکھو یا آپ لکھو اور اس کو لا کے یہاں پہ لگا دو. یعنی کہ پورے کوڈ کا وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس میں ہم کریں گے یہ، اور مثالوں سے یہ چیز بعد میں ظاہر ہوگی، اور بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا یک کی اسٹریٹجی یہی ہے اور آپ یہ کریں گے کہ سنپٹ آف کوڈ جو ہے، جو کہ ان اے وے ایٹریبیوٹس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے درکار ہوگا، اس کو ہم لکھیں گے اور ٹپکلی کسی پروگرامنگ لینگویج میں لکھیں گے. وہ ہم پارسر کو دیں گے، اور کیسے دیں گے یہ بھی مثال آ رہی ہے کہ ہم گرامر رولز کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے کوڈ کے سنپٹس جو ہیں ان کو اٹیچ کر دیں گے. اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح پارسر کو یہ انڈیکیشن مل جائے گی کہ کون سے وہ لیٹس سے پروڈکشن میں کون سے سمبلس کے ساتھ کون سا رول یا کون سا ایکشن ہے، اور یہ کہ جب تم اس رول پہ پہنچو اور اس پروڈکشن کو فائر کرو، چاہے وہ لیفٹ سے رائٹ ایکسپینشن کرو یا رائٹ سے ہینڈل ڈھونڈ کے باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے لیفٹ سائڈ سے ریپلیس کر دو، دونوں کیسز میں یہ سنپٹ جو ہے اس کو ایکسیکیوٹ کرو. اب یہ ایکسیکیوشن ایک چھوٹے سے سنپٹ کی، یعنی کہ آپ سوچیں کہ میں اف اسٹیٹمنٹ کو کیسے ایکسیکیوٹ کروں گا. ایکچولی وہ خود اف اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ نہیں ہوگی، وہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پارسر کے کوڈ کا حصہ بن جائے گی. اور یہ یک میں آپ کو یہ موقع ملے گا، بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یک کا جو جنریٹڈ پارسر ہے، یاد ہے وہ پارسر جو بناتا ہے وہ سارا کوڈ سی یا C++ میں ہوتا ہے، جاوا میں بھی ہو سکتا ہے، وہ خیر یہاں پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی. تو آپ کا سنپٹ جو ہے وہ اس کوڈ کے اندر چلا جائے گا. اور اب اگر آپ پارسر کی روٹین کو دیکھیں گے، اگر وہ ٹاپ ڈاؤن ہے یا باٹم اپ ہے،
تو ان میں جب آپ اس کا سارا کوڈ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اپنا سنپٹ جو ہے بڑی صحیح جگہ پہ لگا نظر آئے گا اور آپ کہیں گے ہاں واقعی جب پارسر یہ کر رہا تھا تو اس کے بعد اگر وہ یہ کرتا ہے تو میرے لیے وہ کام ہو گیا جس کی مجھے ضرورت تھی. اب یہ پارسرز جو ہیں یاد ہے ہم نے کس طرح جب یہاں پہ ڈسکشن بھی کی ہے تو اس کا ایک قسم کا سوڈو اسٹرکچر سا جو ہے اس کو اسکیلیٹن پارسر بھی بعض بات میں نے کہا ہے کہ جو اس کی کاروائی ہوتی ہے ٹاپ ڈاؤن یا ایل ایل یا باٹم اپ پارسر کے حوالے سے وہ ہم دیکھ چکے ہیں. تو آئیے میں اب آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سنپٹ والا معاملہ ہے ایک تو ہے یہ کیا, اس کی مثالیں بھی آئیں گی, اور ایونچولی یہ سنپٹس جو ہیں یہ کہاں پہ اور کیسے ایکسیکیوٹ ہوں گے یا ایون انکلوڈ ہوں گے. آپ کو یاد ہے یہ LR1 پارسر کا اسکیلیٹن, یہ ساری چیز آپ پہچان گئے ہوں گے کہ کس طرح وہ اسٹیک ڈاٹ پش ڈمی, پھر اسٹیک ڈاٹ پش اس میں وہ اسٹیٹ 0 DFA کی, پھر ڈن از اکول ٹو فالس, ٹوکن اسکینر ڈاٹ نیکسٹ وائل ناٹ ڈن. آپ اس سے اسٹیک سے جو ایلیمنٹ ہے اس کا آپ دیکھتے ہیں اور اس کو لے کے اور جو انکمنگ ٹوکن ہے اس کو ایکشن ٹیبل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ شفٹ ہے کہ ریڈیوس اینڈ سو آن. اینی یہ کوڈ جو ہے آپ کا دیکھا بالا, یہ ہم پہلے بھی سلائڈ دیکھ چکے ہیں. اس میں اب میں نے باٹم اپ پارسر کے حوالے سے جو ابھی بات کہی تھی کہ یہ جو سنپٹ ہے یہ اس کی ریڈکشن کے وقت ایکسیکیوٹ ہوگا, تو اگر اس میں سے صرف ریڈیوس والا حصہ جو ہے اس کو میں اب یہ دیکھیے یہ اس پارسر کا ایک سنپٹ ہے, یعنی کہ میں نے جیسے سنپ کر دیا ہے اوپر والا نچلا حصہ, تو میرے پاس جو باقی رہ گیا ہے وہ یہ ہے, اور یہ وہ حصہ ہے اس اسکیلیٹن پارسر کا جو کہ ایکسیکیوٹ ہوتا ہے جب باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے ایکشن ٹیبل کہتا ہے ریڈیوس کرو, یعنی کہ ہینڈل آ گیا ہے اسٹیک پہ, اس کے تمام سمبلس کو لو اور ان کو ریپلیس کر دو لیفٹ ہینڈ سمبل اے سے, اور اس میں دیکھیے کاروائی کیا تھی کہ اسٹیک ڈاٹ پاپ 2 times بیٹا اینڈ سو آن. بلکہ بہتر یہ کہ میں اس سنپٹ کو ذرا بڑا کر کے دکھاتا ہوں, میں نے صرف اس کو اب نکال لیا ہے کہ ایکشن ایس ڈاٹ ٹوکن کہہ رہا ہے ریڈیوس اے گوز ٹو بیٹا اس پروڈکشن سے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, پاپ 2 times دا سائز آف بیٹا, یعنی کہ اسٹیک سے ہم کتنے سمبلس نکالتے تھے جو کہ اس گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جتنے موجود تھے, اور وہ نمبر 2 کیوں تھا, کیونکہ یاد ہے اسٹیک میں ہم نہ صرف سمبلس پش کرتے ہیں بلکہ اسٹیٹ بھی, یعنی کہ ہر سمبل کے ساتھ ایک اسٹیٹ ہوتی ہے. تو اس بنا پہ ہمیں اسٹیک پاپ 2 times دا سائز آف بیٹا مجھے پاپ کرنا پڑ رہا ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے میں نے ایس میں اگلا اسٹیک میں جو سمبل آ گیا اس کو لیا, اسٹیک پش میں نے اے کیا, اور اس کے بعد یہ گو ٹو جو ہے نیکسٹ اسٹیٹ کو, یعنی کہ DFA کو ریسٹارٹ کرنے والی بات. البتہ اب سنپٹ کے حوالے سے کیا ہوگا کہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں پارسر کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم یہ کرو تو ساتھ میرے لیے یہ بھی کرو, اور وہ کیا, میں یہاں پہ اپنا ایک کوڈ لگا دیتا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیے میں جو مرضی لگا لوں, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ میں لیٹس سے ایک پورا میتھڈ ایک فنکشن جو ہے اس کی باڈی اور وہ تو نہیں لکھوں گا. اف اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اندر میں کیا کیا کر سکتا ہوں, یہاں پہ میں اسائنمنٹس میں اپنی ساری اف اسٹیٹمنٹ وائل لوپس جو بھی ہے پروسیجر کال, یعنی کہ جو بھی پروگرامنگ کانسٹرکٹس جو ہیں وہ ایک اف اسٹیٹمنٹ کے اندر آ سکتے ہیں, وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں. اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہاں پہ صرف ایک لائن آئے گی, یہاں پہ پورے کا پورا کوڈ جو آپ ایکسیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں یہاں پہ لکھ دیں. اب وہ کیا ہوگا, ایکچولی یہ وہ ایٹریبیوٹ لائک ایکشنز ہوں گے, وہ رولز ہوں گے, اور وہ ہم یہاں پہ جب ان کو کروائیں گے کمپیوٹ تو اس کے نتیجے میں جو ریزلٹس آئیں گے اب ان کو ہم دیکھیے پارسنگ کا حصہ بنا رہے ہیں. یہاں پہ یہ میں نے نہیں لکھا کہ وہ کون سے ایٹریبیوٹس ہیں جن کو میں کمپیوٹ کروں گا, وہ تو اس پرابلم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور ان کو میں کہاں رکھوں گا وہ بھی میں نے نہیں دکھایا. جو غور طلب بات ہے کہ جب باٹم اپ پارسر ریڈیوس ایکشن کرتا ہے تو اس وقت میں اس ایڈ ہاک طریقے سے کچھ اپنا کام بھی کروا لوں گا, اور یہ وہ کام ہوگا جس کی بنا پہ ہم جیسے کیلکولیٹر بنا پائیں گے, ہم ٹائپ چیکنگ کر لیں گے, بعد میں ہم پورا کے پورا کوڈ جنریشن اس طرح کریں گے, اور بقیہ کئی اور جو چیزیں ہم کمپائلر کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اس بڑی سمپل سی اسکیم کے ذریعے ہم کر پائیں گے. اچھا اب ذرا اس ایڈ ہاک اسکیم کی پوری ایک مثال دیکھ لیجئے کہ اب یہ کوڈ سنپٹ والا معاملہ کیا ہے, اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کاروائی اور جو ایٹریبیوٹ گرامرز کی کاروائی جو ہم نے کی تھی
اس میں آپ کو کوئی خاص فرق نہیں نظر آ رہا، اور بلکہ ایسا ہی ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا یہ ایڈ ہاک اسکیم جو ہے یہ ایٹریبیوٹ گرامرز پہ ہی بیسڈ ہے، وداؤٹ کہہ لیں وہ ایکسٹرا بیگیج. اچھا، اب وہ جو ہماری گرامر تھی یہ سائن بائنری نمبرز والی، اس کو واپس ہم لے کے آتے ہیں. نمبر گوز ٹو سائن لسٹ، یہ وہ گرامر ہے، رول ہے. اس کے لیے کوڈ سنپٹ جو ہے، اب یہاں پہ ان اے وے آپ سمجھیں کہ یہ نمبر واقعی ہی ایک آبجیکٹ ہے، سی پلس پلس کا آبجیکٹ ہے. اس میں یا یہ ٹری نوڈ ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ پورے کا پورا ٹری نوڈ ہے، یعنی کہ فزیکلی ڈیٹا اسٹرکچر وائز یہ نمبر ایک ٹری نوڈ ہے. اس کا ڈاٹ ویل جو ہے ایک فیلڈ ہے، اس میں سائن ڈاٹ ویل ملٹیپلائڈ بائی لسٹ ڈاٹ ویل. اب سائن جو ہے وہ بھی ایک نوڈ ہے اور لسٹ جو ہے وہ بھی ایک نوڈ ہے، اور یہ دو نوڈز جو ہیں وہ ویل یہ نمبر کے پاس اویلیبل ہیں. یعنی کہ ان دونوں کو لے کے اگر میں ملٹیپلائی کر کے وہ ویلیو کمپیوٹ کروں تو یہ نمبر کی ویلیو یہاں پہ آ جائے گی. سائن اگر پلس ہے تو سائن ڈاٹ ویل جو ہے اس کو میں اسٹریٹ 1 اسائن کر دیتا ہوں. اگر سائن نیگیٹو ہے تو جو سائن نوڈ ہے اس کے ویل کو اب دیکھیے میں -1 اسائن کر دیتا ہوں، یعنی کہ ملٹیپلیکیشن کے حوالے سے اب وہ ٹرو فالس والی بات نہیں، میں اسٹریٹ اس میں یہ ویلیو ہی ڈال دیتا ہوں. اب آگے چلیں، وہ جو لسٹ والے رول تھے کہ لسٹ اگر بٹ ہے تو لسٹ ڈاٹ ویلیو کو میں بٹ ڈاٹ ویلیو دے دیتا ہوں. میرے پاس یہ بٹ جو نوڈ ہے فرض کریں موجود ہے، اور اگر میں باٹم اپ پارسنگ کر رہا ہوں تو ایکچولی بٹ ڈاٹ ویل جو ہے یہ میرے پاس ہے، کیونکہ بٹ نوڈ پہلے بنے گا، لسٹ بعد میں بنے گا. اس کے بعد اب یہ والی بات کہ لسٹ گوز ٹو لسٹ 1 بٹ. اگر میں باٹم اپ پارسنگ میں دیکھوں تو یہ رائٹ ہینڈ سائڈ کی جب چیزیں بٹ اور لسٹ 1 جو ہے یہ دونوں نوڈز بن جائیں گے تو پھر میں یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کا جو لسٹ 0 ہے یہ نوڈ بنا پاؤں گا اور یہ پھر اسٹیک میں پش ہو جائے گا. اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر رائٹ ہینڈ سائڈ کے دونوں نوڈز میرے پاس ہیں، یعنی کہ یہ لسٹ 1 اور بٹ، اور ان کے دونوں ویل جو ہیں ایٹریبیوٹس یہ کمپیوٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہو سکتے ہیں، تو پھر میں جو پیرنٹ نوڈ اب نیا بنے گا اس کا ویل کیسے کمپیوٹ کروں؟ وہ سمپل سی بات ہے. اب دیکھیے یہاں پہ وہ پوزیشن والی بات ختم ہی ہو گئی. وہ سمپلی یہ کہ جیسے جیسے میں لیفٹ موو کرتا جاتا ہوں میں جو پاور آف 2 ہے اس کو ہمیشہ 1 سے بڑھا رہا ہوں، یعنی کہ 2 ٹائمز جو لسٹ 1 کی ویلیو ہے اس سے میں ادھر پہنچ جاتا ہوں اور اس میں بٹ ویلیو جو ہے اس کو میں ایڈ کر دوں. یعنی کہ جو پریویس ویلیو ہے اس میں جو اب جو بٹ ہے اس کی ویلیو سمپلی ایڈ کر دو، اور اس سے پھر آپ کو جو اگلی ویلیو ہے وہ مل گئی، یعنی کہ بٹ بائی بٹ آپ لیفٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیے ان تمام ایٹریبیوٹس میں ایک تو آپ کو وہ پوزیشن نہیں نظر آ رہا، نہ آپ کو اینی جی نظر آ رہا ہے، سمپلی یہ ویل ہے، اور یہاں پہ وہ 2 ٹو دا پوزیشن وہ ساری کمپیوٹیشن جو ہے وہ اب موجود نہیں ہے. آگے چلیے، بٹ 0 ہے تو بٹ ڈاٹ ویلیو جو ہے وہ 0 ہے، اگر بٹ 1 ہے تو پھر اس کی ویلیو جو ہے وہ 1 ہو گئی. اچھا، یہ بھی اس سلائیڈ میں اب یہ جو ساری ہم نے کوڈ سنپٹس کے حوالے سے بات کی ہے، آپ کو جیسے کہ میں نے عرض کیا ایٹریبیوٹس والی بات بالکل یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ کہ ہم نے وہ سارا کانسیپٹ جو ہے یہاں پہ استعمال کیا ہے، اور یہ اب کہ اگر میں باٹم اپ پارسنگ کروں تو لگتا ہے کہ جب بھی مجھے کسی ایٹریبیوٹ کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ میرے پاس موجود ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ ان اے وے یہ سارے سنتھسائزڈ ایٹریبیوٹس ہیں، نیچے سے اوپر کی جانب ہم ان کو کمپیوٹ کر لیں گے. خیر، یہ تو تھی اس گرامر کی مثال جس میں ایسا ہو پاتا ہے. یہ کوڈ سنپٹس جو ہیں، اب یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ یہ پارسر میں کہاں پہ انکلوڈ کیے جائیں گے، اور اگر میں اس کو پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر یہ کلاس ویریبلز ہیں یا آبجیکٹس ہیں تو یہ ڈاٹ نوٹیشن کا مطلب بالکل صاف ظاہر ہے، اور پھر یہ ایکسپریشنز جو ہیں ان کی جو ایکچوئل فارم ہوگی سی میں، سی پلس پلس میں یا جاوا میں، وہ اب آپ کے سامنے آ جائے گی. اب یہ جو سنپٹس والا معاملہ ہے یہ کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، اور وہ یوں کہ جو کام ہم نے کرنا ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس مثال میں کہ جیسے جیسے ہم ایک بائنری اسٹرنگ کو پارس کر رہے ہیں اس کی ہم جو بیس 10 ویلیو اس کو کمپیوٹ کرتے جا رہے ہیں، اور اس کمپیوٹیشن کے لیے لگ یہ رہا ہے کہ جیسے انفارمیشن نیچے سے اوپر جب فلو کر رہی ہے اور ٹری کو ہم لیفٹ سے رائٹ بلڈ کر رہے ہیں باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے، تو ویلیوز ہمیشہ ہمارے پاس موجود ہیں جس کی بنا پہ ہم بائنری ویلیو کو بیس 10 میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اب یہ ضرور ہے کہ یہ جو سنپٹس ہیں شاید اتنے چھوٹے نہ ہوں،
فرض کریں میں نے ٹائپ چیکنگ کرنی ہے. یاد ہے یہ سیمینٹک انالیسس کا یہ بھی ایک بڑا حصہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ویریبلس ہیں ان کی ٹائپس جو ہیں وہ ٹھیک ڈکلیئر ہوئی ہیں, یعنی کہ جس طرح آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے بھی ہم یہی اسکیم استعمال کریں گے. پھر کوڈ جنریشن کریں گے, اور کئی باتیں ابھی ہیں جو کہ ہم اس اسکیم کے ذریعے کروائیں گے. لیکن جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے پارسر سے ہم یہ کروا رہے ہیں. پارسر کا کام کیا تھا؟ لگتا تو یہ تھا کہ یہ ان پٹ ہے, یہ گرامر ہے, پارس کرو بتاؤ یہ لیگل ہے کہ نہیں. اس کے لیے سارا انفراسٹرکچر بنا لیا. لیکن اب دیکھیے ہم نے ایک کلیورنس وہ کیا کی کہ جیسے جیسے تم یہ کام کر رہے ہو لگے ہاتھوں ہمارے یہ بھی کام کرنے شروع کر دو. اور ایکچولی یہ جو ایڈ ہاک طریقہ ہے کہ اس کے پارسر کے کوڈ میں جا کے اپنا کوڈ گھسا دیا ہے, اس کے ذریعے ایکچولی ہم بڑا کچھ کر سکیں گے. سنٹیکس ڈائریکٹر ٹرانسلیشن, ٹائپ چیکنگ, آن اینڈ آن, رن ٹائم انوائرمنٹ کے لیے جو چیزیں ہم نے سیٹ اپ کرنی ہے. خیر مثالوں کے ذریعے بھی اور پریکٹیکلی بھی آپ یہ کریں گے, یک میں یہ ساری کاروائی ہوگی. اب آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو یہ باتیں ابھی جاری رہیں گی, اور بلکہ اینڈ آف سیمسٹر تک آپ یہی اسکیم جو ہے اس کی ویریس شیپس اینڈ فارمز جو ہیں وہ جاری رہیں گی. یہ جو کاروائی ہے یک کے حوالے سے بھی اور بقیہ جو ایٹریبیوٹ گرامرز کا ہے یہ آپ اپنی ریڈنگ مٹیریل میں ضرور دیکھیے, کتاب میں دیکھیے. یہ گفتگو ہم اگلے لیکچر میں جاری دوبارہ کریں گے. تب تک خدا حافظ.